بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ تاریخ اسلام ایسی نابغہ روزگار شخصیات کے ذکر سے عبارت ہے جن کی زندگی کی چند ساعتیں زندگی بھر کے لیے فکر و عمل کا درس لیے ہوتی ہیں۔ آج ایسی ہی ایک شخصیت کے تذکرے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرنے سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ بحال رہے۔ مشہور تابعی حضرت حرم بن حیان عبدی خیر التابعین حضرت اویس قرنی سے اپنی ملاقات کا واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں۔ حضرت اویس قرنی کوفہ میں مقیم تھے۔ ان سے ملاقات کا شوق لیے کوفہ پہنچا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ دریا کے کنارے ملیں گے۔ دریا کے کنارے پہنچا تو ایک شخص کو دیکھا جو وضو کر رہا تھا اور کپڑے دھو رہا تھا۔ جسم فربا، رنگ گندمی، سر منڈا ہوا اور گھنی داڑھی، صوف کا لباس پہنے ہوئے تھے۔ میں نے قریب جا کر سلام کیا اور مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ انہوں نے مصافحے سے گریز کیا اور فرمایا، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے جب میں نے رقت بھرے لہجے میں کہا کہ اویس خدا تم پر رحم کرے میرے بھائی، تو وہ بھی رونے لگے اور مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، حرم بن حیان، خدا تم پر رحم کرے میرے بھائی، تمہارا کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا، اے اویس، یہ تو بتاؤ کہ تمہیں میرا اور میرے باپ کا نام کیسے معلوم ہوا؟ اس سے پہلے نہ میں نے تمہیں دیکھا اور نہ تم نے مجھے۔ حضرت اویس نے فرمایا، تمہارا نام مجھے اس نے بتایا ہے جس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں۔ میری روح نے تمہاری روح کی طرف توجہ دی اور میری روح نے تمہاری روح کو پہچان لیا۔ مومنین کی روحیں ایک دوسرے کو پہچان لیتی ہیں، خواہ صاحب ارواح کا ایک دوسرے سے کوئی تعارف نہ ہو اور نہ وہ کبھی ایک دوسرے سے ملے ہوں۔ میں نے حدیث نبوی سنانے کی درخواست کی تو فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی زبان سے تم لوگوں کی طرح حدیث سنی ہے، لیکن میں اپنے اوپر یہ دروازہ کھول کر محدث، مفتی اور قاضی کہلانا پسند نہیں کرتا۔ مجھے اپنے نفس کے بہت سے کام ہیں۔ یہ کہہ کر میرا ہاتھ پکڑ کر رونے لگے۔ میں نے درخواست کی کہ قرآن حکیم کی آیات سنائیں اور کچھ نصیحتیں کریں جن کو حرز جاں بنا کر رکھوں۔ میری درخواست سن کر اویس نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا اور چیخ مار کر رونے لگے۔ پھر فرمایا، میرے رب کا ذکر بلند ہے، اس کا قول سب سے سچا ہے، اس کا کلام سب سے اچھا ہے۔ یہ کہہ کر ان آیات کی تلاوت کی، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، هو العزیز الرحیم تک پڑھ کر چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا تو فرمایا، حرم، تمہارا باپ فوت ہو گیا، عنقریب تم بھی مر جاؤ گے، کیا خبر جنت ملے یا دوزخ؟ ابن حیان، آدم و حوا، نوح و ابراہیم، موسیٰ و داؤد علیہم السلام، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب جہان فانی سے رخصت ہوئے۔ عمر بن خطاب فوت ہو گئے۔ یہ کہہ کر واہ عمرہ کا نعرہ لگایا اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک زندہ تھے، اس لیے میں نے کہا، خدا آپ پر رحم کرے، عمر خطاب تو ابھی فوت نہیں ہوئے۔ فرمایا، جو کچھ میں نے کہا اگر تم اس کو سمجھ سکو تو خود جان جاؤ گے کہ میں اور تم مردہ ہیں، ہونے والی بات ہو چکی۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کچھ نصیحتیں فرمائیں اور میرے حق میں دعا فرمانے کے بعد مجھ سے یوں مخاطب ہوئے، اے حرم بن حیان، اب میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ آج کے بعد میں تم کو نہ دیکھوں گا۔ آئندہ مجھے تلاش کرنے کی کوشش نہ کرنا، تم کبھی کامیاب نہ ہو سکو گے۔ میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم بھی مجھے یاد رکھنا اور میرے لیے دعائے خیر کرتے رہنا۔ اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ کہہ کر ایک سمت کو چلے گئے۔ اس کے بعد میں بسط کوشش ان کے کبھی تلاش نہ کر سکا۔ اللہ تعالیٰ اویس پر رحمت فرمائے۔